السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يستحی ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ بے شک اللہ شرماتا نہیں اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے۔ سو جو لوگ مومن ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ مثال ٹھیک ہے جو نازل ہوئی ان کے رب کی طرف سے، اور جو کافر ہیں سو کہتے ہیں کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے۔ گمراہ کرتا ہے خدا تعالی اس مثال سے بہت سارے لوگوں کو، اور ہدایت کرتا ہے اس سے بہت سارے لوگوں کو، اور گمراہ نہیں کرتا اس مثال سے مگر بدکار لوگوں کو۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ جو توڑتے ہیں خدا کے معاہدہ کو مضبوط کرنے کے بعد اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے فرمایا ملانے کو، اور فساد کرتے ہیں ملک میں، وہی ہے خسارے میں۔ حضرات محترم، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی اپنی کتاب میں مکھی مچھر وغیرہ کا ذکر کیا اور مشرکین کی مثالیں بیان کی تو یہودی لوگ ہنسنے لگے، اور مخالفین اسلام نے قرآن کے کلام الہی ہونے پر یہ اعتراض کیا کہ اس میں بہت ہی حقیر و ذلیل چیزوں کا ذکر تمثیلات میں کیا گیا ہے، جیسے مچھر مکھی وغیرہ۔ اگر یہ خدا کا کلام ہوتا تو ایسی حقیر چیزوں کا ذکر اس میں نہ ہوتا۔ ان آیات میں ان مخالفین اسلام، ان یہودیوں کو جواب دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہاں واقعی اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے کہ بیان کر دے کوئی مثال، خواہ مچھر ہو یا اس سے بھی حقیر چیز ہو۔ جب کسی حقیر و ذلیل چیز کی مثال دینی ہوتی ہے، کسی ایسی ہی حقیر و چیز سے مثال دینا مقتضائے عقل و بلاغت ہے۔ اس غرض کے لیے کسی حقیر گھناؤنی چیز کا ذکر کرنا شرم و حیا کے قطعاً منافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کے ذکر سے نہیں شرماتے، اور یہ بھی بتلا دیا کہ ایسے احمقانہ شبہات صرف ان لوگوں کو پیدا ہوتا ہے جن کے قلوب اور دماغوں سے ان کے کفر کی وجہ سے سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت مفقود ہو گئی ہو۔
ایمان والوں کو کبھی ایسے شبہات نہیں ہوتے۔ اس کے بعد اس کی ایک اور حکمت بھی بتلائی دی کہ ایسی مثالوں سے لوگوں کا ایک امتحان بھی ہوتا ہے۔ نظر و فکر کرنے والوں کے لیے یہ مثالیں ہدایت کا سامان پیدا کرتی ہے، اور بے پرواہی برتنے والوں کے لیے اور زیادہ گمراہی کا سبب بنتی ہے۔ اس کے بعد یہ بھی بتلا دیا کہ قرآن کریم کی ان مثالوں سے صرف ایسے سرکش لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، جس کا نتیجہ زمین میں فساد پھیلانا ہوتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، فاسقین فسق سے ہے، اور فسق کے لفظی معنی باہر نکل جانے کے ہیں۔ اصطلاح شرع میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانے کو فسق کہتے ہیں۔ لفظ فاسق کافر کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور مومن گنہگار کو بھی فاسق کہا جاتا ہے۔ اور فقہا کی اصطلاح میں جو شخص کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے اور پھر اس سے توبہ بھی نہ کرے، یا صغیرہ گناہ پر اصرار کرے، اس کی عادت بنا لے، ایسے شخص کو فاسق کہا جاتا ہے فقہا کے اصطلاح میں۔ اور جو شخص یہ فسق کا کام اور گناہ اعلانیہ جرأت کے ساتھ کرتا پھرے تو اس کو فاجر کہا جاتا ہے۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، عہد اس معاملہ اور معاہدے کو کہا جاتا ہے جو دو شخصوں کے درمیان طے ہو جائے، اور میثاق ایسے معاہدے کو کہتے ہیں جو قسم کے ساتھ مضبوط اور مستحکم کیا جائے۔ ينقضون عہد اللہ سے ثابت ہوا کہ عہد و معاہدہ کی خلاف ورزی یعنی وعدہ خلافی کرنا شدید گناہ ہے، جس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمام نیکیوں سے محروم ہو جائے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ سے معلوم ہوا کہ جن تعلقات کو قائم رکھنے کا شریعت اسلام نے حکم دیا ہے ان کا قائم رکھنا ضروری ہے، اور قطع تعلق کرنا حرام ہے، خواہ وہ تعلقات ہوں جو بندہ اور خدا کے درمیان ہے، یا وہ تعلقات جو اس کے اور اقربا اور رشتہ داروں کے درمیان ہیں اور عام اہل اسلام کے درمیان ہیں۔ ان تعلقات کو قطع کرنے کو یفسدون فی الارض فرمایا، یعنی قطع تعلق کرنے سے زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ اولئک هم الخاسرون سے معلوم ہوا کہ قطع تعلق سے دنیا کی راحت اور آخرت کی نعمت سب ختم ہو جاتا ہے۔